سوال یہ ہے کہ کھلم کھلا تبرہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا نہیں چاہیے؟ نہیں 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 ہونی چاہیے، بہت غلط بات ہے۔ کلم جی کھلا جو ہے کلم کھلا آپ استدلال لا دیں، دلیل لا دیں بھائی، جیسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نا کہ یہ حدیث ہے بھائی، یہ روایت ہے، ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عائشہ نے یہ کیا ہے، اور اگر آپ کو جی حضرت بھی کہنا پڑے تو کوئی بات نہیں، کہہ دیں حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیں، کوئی بات نہیں، اس سے وہ کو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اس سے اگر آپ کی جان بچتی ہے، مومنین کی جان بچتی ہے، کہہ دیں حضرت عمر کہہ دیں، رضی اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے نا، عائشہ کو احترام کریں، کہہ دیں مائی عائشہ ہماری ماں ہے، امہات ہیں، جو بھی تعریف اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، وہاں پہ کتنے متعصب لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگ پاکستان تو میں رہتے ہیں وہاں عائشہ، پہ کتنے متعصب لوگ ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ اپنے پڑوسی ہیں، آپ کے شہر والے ہیں، ان کو اپنا دشمن نہ بنائیے، اور بالکل جو تقیہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ سب سے جی بڑا جہاد یہی تقیہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو تبرہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کیا کرنی چاہیے؟ دلیل لائے، جہاں ضروری ہو، جہاں اس کا اثر پڑتا ہو نا، بے فائدہ دلیل لانا بھی فضول ہے، جہاں اس کا فائدہ ہو دلیل لا دیں، دلیل کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ عمر نے انجام دیا، یہ غلط کام ہے، حدیث کے موافق نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو تو بکر، شیخ اس طرح۔ یاسر حبیب کے بارے میں، شیخ اچھا یاسر حبیب کے وہ بارے میں چھوڑ، آپ کی کیا رائے بات سنیے ابھی میں عرض کر رہا ہوں، تو اس طرح سے دلیل لانا چاہیے۔ اب اگر کھلم کھلا آپ گالی دینا شروع کر دینا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہے؟ جی اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ ہے کچھ، کوئی اس آپ کی گالی دینے سے، آپ کی لعنت کرنے سے وہ کوئی مخالف شخص اس کو پسند آئے گا، وہ شیعہ ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی نیا شخص شیعہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص دکاندار ہے محلے میں، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، وہ مسجد میں 5 وقت جا کے جماعت کے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، اگر اس نے سن لیا کہ بھئی آپ گالی دیتے ہیں، وہ کیا کر لے گا؟ اس کو بہت غصہ آئے گا آپ پہ، وہ تو اس طرح نہیں ہوگا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ عمر کو گالی دے رہا ہے، چلے میں بھی گالی دیتا ہوں، میں شیعہ بنتا ہوں، وہ تو یہ تو نہیں کہے گا، وہ تو جی وہ تو الٹا آپ پہ غصہ کرے گا، کبھی اس کا ہاتھ چڑھیں گے، آپ کو مارے گا بھی، وہ جان سے بھی آپ کو مار سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی یا کسی اور مومن کو بھی جان سے خطرہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جاہل ہیں، لوگ بیوقوف ہیں، وہ اپنے بھگوانوں کو پرستش کرنے میں، پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دل میں دشمنی ہونی چاہیے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے ہم اس کے دشمن ہیں، ہم اس کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کھلا کھلا یہ بہت غلط ہے، یہ حرام ہے، روایات میں اس کی بہت شدید منع ہے۔ اچھا یہ آپ کے سوال کے جواب، اور حکم؟ جی شیخ یاسر حبیب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا عرض کریں، بس چھوڑیں ان باتوں کو، ٹھیک ہے نا، ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے افراد کو کہ افراد کے پاس بھلے کیا لوگوں کی نیتیں کیا ہیں، علم کتنا ہے اور خدمات کیا ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم اگر کہہ دیں ابھی مثلا مجھے اچھی باتیں پتہ ہوں، میں کہتا ہوں اچھا آدمی ہے، لیکن وہ اچھا آدمی نہ ہو، تو یہ میری رائے کا جی کیا فائدہ؟ اگر میں کہہ دوں وہ برا آدمی ہے، وہ مجھے بری باتیں معلوم ہو، اس کو وہ اچھا آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، بہرحال میں جو ہے عام طور پر میرا قاعدہ یہ ہے، معمم اچھا نہیں ہوتا، معمم جی شیخ، ہاں یہ لوگ مولوی لوگ، ان میں اچھے لوگ بہت کم ہیں، یہ ایک عام قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عام طور پر جی مختلف قسم کے بدعات میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جہالت ان میں بہت زیادہ، مولویوں میں جہالت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا موقف ہے، ٹھیک ہے بھائی، جی آغا، اوکے، آغا خدا اور ایک حافظ آپ، چھوٹا سا سوال، بس جی کافی ہے بھائی، آپ سے ایک کافی چھوٹا، ہے، اگلے جی ہفتے کے لیے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو۔ اچھا میں ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو عزیزو، کافی شریف، الکافی، ٹھیک ہے، کتاب الکافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، ٹھیک ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 288، حدیث نمبر 3، یہاں پر احمد ابن عیسیٰ روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا انما یعنی اولا بکم ای احق بکم وبامورکم وانفسکم واموالکم، ولی کا کیا مطلب ہے؟ اولا، احق، اولا احق بالطاعہ، اولا بالتصرف، سب سے زیادہ اختیار ہے کہ آپ کے امور میں تصرف کر دے، اللہ مثلا آپ جو بھی اللہ چاہے حکم دے دے، ٹھیک ہے نا، یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، سانس لینا کہہ دے حرام ہے، مر جاؤ، ختم، اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق، جو بھی حکم دے، جو بھی جس طرح سے آپ سے ڈیمانڈ کرے، واجب ہے،
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی اولا ہے، ورسولہ، اور اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور حق اطاعہ واجب. والذین آمنوا، والذین آمنوا سے کیا مراد؟ یعنی علیاً و اولادہ الائمہ علیہم السلام الی یوم القیامہ. والذین آمنوا صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے فرزند جو امام ہیں، جو امام ہیں ان کے فرزندوں میں سے 11 امام ان کے فرزندوں میں سے، ان کی نسل پاک میں سے جو امام ہیں، وہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ولی ہیں، یعنی اولا بالتصرف. اچھا، ثم وصفهم اللہ عز وجل، پھر اللہ نے ان کی یہ وصف بتایا. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز اقامہ کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں. اچھا، وکان امیر المؤمنین علیہ السلام فی صلاۃ الظہر، امیر المؤمنین علیہ السلام نماز ظہر میں تھے. وقد صلی رکعتین، 2 رکعتیں وہ پڑھ چکے تھے. وہو راکعون، اور وہ رکوع کی حالت میں تھے. وعلیہ حلۃ قیمتها 1000 دینار، اور ان پہ ایک حلہ تھا، ایک لباس تھا، اس کی قیمت ہے 1000 دینار، بہت قیمتی لباس. وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کساہ ایاہ، یہ لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنایا تھا. وکان النجاشی اہداہا لہ، نجاشی علیہ الرحمہ جو حبشے کا بادشاہ تھا، اس نے وہ لباس، وہ پیرہن تو نہیں تھا، حلہ اس کو بولتے ہیں جو کندھوں پہ ڈالا جاتا ہے اوور کوٹ کی طرح، اس نے ہدیہ کیا تھا، بہت قیمتی شاہانہ لباس تھا. فجاء سائل آیا، فقال السلام علیک یا ولی اللہ واولی بالمؤمنین من انفسہم، اے ولی اللہ تجھ پہ سلام، اور وہ شخص جو مؤمنین پہ حق اطاعت رکھتا ہے، اپنے نفوس سے، مؤمنین کے نفوس سے، خود مؤمنوں سے زیادہ اس کو اختیار ہے مؤمنین پر، تجھ پہ سلام ہو. تصدق علی مسکین، اس مسکین کو صدقہ عنایت فرما. فطرح الحلة الیہ واومأ بیدہ ان احملها، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے کاندھے مبارک سے وہ حلہ پھینک دیا اور اشارہ کیا، اٹھا لے اس کو، لے کے جاؤ. اچھا، فانزل اللہ عز وجل فیہ هذه الآیت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کی شان مبارک میں، ان کی شان اقدس میں نازل کی. وصیر نعمت اولادہ بنعمتہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو ان کی اولاد میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جاری فرمایا ہے. فکل من بلغ من اولادہ مبلغ الامامہ یکون بہذہ النعمت مثلہ، بس ہر شخص ان کے اولاد طاہرین میں سے علیہ السلام جو امامت کے مرتبے تک پہنچتا ہے، تو اس میں یہ خصلت پیدا ہو جاتی ہے اسی نعمت میں، نعمت تصدق، رکوع کی حالت میں، صدقہ دینا رکوع کی حالت میں. فیتصدقون وہم راکعون، بس ہر امام اپنی حیات میں اس کو پیش آتا ہے اس طرح کہ رکوع کی حالت میں وہ تصدق فرماتا ہے، صدقہ عطا فرماتا ہے. والسائل الذي سأل امیر المؤمنین علیہ السلام من الملائکہ، وہ جو سائل آیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کرنے، وہ ملائکہ میں سے تھا، فرشتہ تھا، سائل کی شکل میں مسکین کی شکل میں آیا تھا. والسائل والذین یسألون الائمہ علیہم السلام، اور جو لوگ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے بھی رکوع کی حالت میں سوال کرتے ہیں، یکونون من الملائکہ، وہ بھی ملائکہ میں سے ہوتے ہیں، ملائکہ میں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب جمع کے صیغہ سمجھ آیا؟ اوکے.